نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائیں، ان کے انبیاء کے معجزات کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد، ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا گواہ بنایا۔ یہاں پوچھنا جو ہے یہ یاد رکھیے گا انہیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے کے لیے یہ کہا گیا تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانیوں کا تاکہ یہ اقرار کریں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، اس آیت میں یہ کہا گیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت سے مراد اللہ کی آیات الہیہ ہیں اور جو ہدایت کا سبب ہیں اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیات بھی ہیں کہ جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، صفت اور حضور کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے، لیکن یہود و نصارہ نے وہ اللہ کی نعمت یعنی اللہ کی آیتوں کو بدل دیا، تو اس کے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لیا اور اس نعمت کو انہوں نے گویا کہ تبدیل کر لیا۔ آگے فرمایا زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا اور مسلمانوں پر وہ ہنستے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر کافروں کی اور مومنوں کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا۔ کافروں کی زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کافروں کے لیے دنیا ان کے لیے آراستہ کر دی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کافر؟ یہ اسی دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، بس یہ دنیا کی قدر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اسی پر یہ مرتے ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے دو زندگیاں بتائیں، ایک ہے دینی زندگی، ایک ہے دنیا کی زندگی۔ دنیا کی زندگی ہماری بھی بن سکتی ہے اور دینی زندگی بھی ہماری بن سکتی ہے۔ کیسے بنے گی؟ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہماری دنیا کی بن جائے گی، اور اگر اس طرح کریں گے جس طرح ہمیں تعریف بتائی گئی تو یہ دینی بنے گی۔ کیسے بنے گی؟ فرماتے دنیا کی زندگی وہ ہے کہ جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو، یعنی جو انسان کا نفس کہے بس اسی کی خواہش میں بس وہ زندگی گزار دے، تو یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور جس کی زندگی آخرت کو جمع کرنے میں خرچ ہو جائے، یعنی اس کی ہر وقت سوچ یہ ہو، کوئی بھی زندگی کا کام کرے لیکن سوچ یہ ہو کہ اس کا صلہ مجھے آخرت میں ملے گا، جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ سب میرے لیے جمع ہو رہا ہے، ایک مقام ہے جہاں مجھے یہ سب جمع کرنا ہے اور یہ جمع کروانا ہے۔ جس طرح لوگ دنیا کی زندگی میں بینک بیلنس بڑھانے کے لیے بینک میں اپنی دولت جمع کراتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جمع کرا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن کھاتا کوئی اور ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے نیکیاں جمع کراتا رہا تو بفضل ہی اس کی دنیا کی زندگی اللہ دینی زندگی بنا دے گا، اور کل قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا اسے اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بات اس میں بتایا گیا، اور اس میں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو آخرت سے غافل ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں فرمایا مسلمانوں پر ہنستے ہیں۔ کون لوگ؟ کفار جو تھے وہ غریب مسلمان صحابہ کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور دنیاوی ساز و سامان کی بے رغبتی ان کی دیکھ کر انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ جیسے ان میں سے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال، ان صحابہ کو خاص طور پر دیکھ کر یہ کافر مذاق اڑایا کرتے تھے اور اپنی دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ اس آیت
میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ اسی آیت میں جو کہا گیا قیامت کے دن ان کافروں کے اوپر ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ دیکھیے مومن کی شان اللہ نے بیان کی کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں کل قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ان مومنوں کو اللہ کیسے اپنے قرب میں رکھے گا، اور کفار جہنم میں ذلیل ہو کر جا رہے ہوں گے۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ کبھی انسان کسی غریب مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، اگر وہ مومن ہے تو اس کو ذلیل سمجھنا یا اس کو کمینہ جاننا، اگر کوئی ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا کرے تو یہ کافروں کا طریقہ ہے، اس سے منع کیا گیا۔ فاسق کافر اگرچہ مالدار ہو لیکن وہ مومن اگرچہ غریب ہے لیکن کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے بشرط یہ کہ وہ متقی ہو۔ یہی بات اس آیت مبارکہ میں سمجھائی گئی کہ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن سب سے اونچا جو اللہ کر دے، دنیا میں کیا اونچا ہونا ہے، آخرت میں جس کو اونچا کر دے، جس کو عزتوں کے تاج دے دے، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ آگے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اپنے باہمی بغض اور حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی کہ جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک، اس درمیان کا جتنا زمانہ ہے، اس درمیان کے سب لوگ ایک دن ایک شریعت پر تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اختلاف شروع ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور رسولوں کا پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بہت سے انبیاء اور رسولوں کو کتابیں بھی دیں اور صحیفے بھی عطا کیے۔ اس میں سے حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، ان پر صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اور انبیاء کی ہدایت آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے بھیجی، رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجی، لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں رد و بدل کیا۔ اور یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو بغض تھا، ان کو حسد تھا۔ اس بغض اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی بدل ڈالا، اور اس کو بدلنے سے بھی یہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ پھر اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے حق کی ہدایت فرمائی اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہود و نصارہ کن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سمجھا دیا حق کیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے، حضور کے ذریعے یہ حق کا پیغام ہم تک آ گیا۔ یہ بات اس میں بتائی گئی۔ آگے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سخت
سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی کہ جہاں مسلمانوں کو سردی اور بھوک وغیرہ کی سخت تکلیفیں پہنچی تھی، اس آیت میں انہیں صبر کرنے کی اللہ نے تلقین کی اور بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ تکالیف برداشت کرنا یہ اللہ کے محبوبان خدا کا معمول رہا ہے، اور ابھی تو تمہیں وہ پہلے لوگوں کی تکلیفیں پہنچی نہیں، صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے، غزوہ احزاب میں صحابہ کو بتایا جا رہا ہے تمہیں وہ تکلیفیں پہنچی نہیں جو انہیں پہنچی تھی۔ کیا تکلیفیں پہنچی تھی؟ سنیے بخاری شریف کی حدیث۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرماتے تو فرماتے ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا، اب حضور نے اپنے صحابہ کو کیا بتایا؟ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے، یعنی اللہ کی راہ میں نکلتے تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا، پھر انہیں کیا کیا جاتا؟ حضور فرماتے ہیں زمین میں گڑھا کھود کر انہیں آدھا دبا دیا جاتا، آرے سے چیر کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگیاں ان کافروں کے پاس ہوتی تھی، حضور فرماتے ہیں لوہے کی کنگیوں سے ان مسلمانوں کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، اور لیکن ان میں سے یہ اتنی بڑی مصیبت ان پر آتی، حضور فرماتے ہیں انہیں ان کے دین سے نہ روک سکتی تھی، یعنی وہ دین پر ایسے کاربند تھے اور اس طرح دین پر جمے ہوئے تھے۔ آج تو ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم تو اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ورنہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں کیسی ہیں۔ صحابہ کو دیکھیے کیسی بھوک ہے، سردی کا عالم ہے، اب وہ کھانے کے لیے اس وقت کیا آپ سیرت پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا عالم تھا، لیکن اس وقت حضور کیسا اپنے صحابہ کو اللہ کا قرآن بھی نازل ہو رہا ہے اور حضور بتا رہے ہیں تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ تو اتنا، یعنی انہیں تو اتنی تکلیف پہنچتی تھی لیکن وہ دین پر کاربند رہتے تھے۔ آج بھی لوگ ایسے ظلم کرنے والے لوگ ہیں کہ جو دین پر چلنے والوں کے ساتھ آج بھی کتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں لیکن وہ صبر کا دامن تھام کے رہتے ہیں، یقیناً ایک دن ضرور ان کو بھی پتہ نصیب ہوگی۔ اسی آیت میں ایک اور بات اللہ نے فرمائی وَزُلْزِلُوا، انہیں زور سے ہلا دیا گیا۔ کس بات سے؟ یہ بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کی تکلیف اور شدت اس انتہا کو پہنچ گئی تھی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے کے لیے جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے اپنی امت کے اصرار پر پھر حالانکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ بڑے صابر ہوتے ہیں لیکن ان کے اصحاب کی جو ان کا اصرار تھا اس کی مصیبت پر انہوں نے اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہا تو پھر بتایا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن ان کا حال جو تھا وہ بدلا نہیں، لیکن وہ دین پر ثابت قدم رہے اور انہیں تسلی دی گئی۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا صحابہ کہ ان پر بھی وہ تکلیفیں آئی تھیں لیکن اس میرے حضور کے غلاموں تم بھی تسلی رکھو اللہ کی مدد آئے گی، اور وہ غزوہ بدر میں اللہ کی مدد آئی تھی، 5000 فرشتے کیسے نازل ہوئے تھے، اس طرح اللہ کی مدد آتی رہی۔ جو بھی دین کے لیے کام کرے گا اسے اللہ کی مدد ملے گی۔ آگے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت میں یہ آیت حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ صحابی بڑے مالدار تھے اور یہ بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں؟ تو اس آیت میں بتایا گیا، ان کے ذریعے ہمیں بھی بتایا گیا کہ خرچ کس پر کرنا ہے، کیا خرچ کرنا ہے۔ تو بتایا گیا جس قسم کا بھی، چاہے تمہارے پاس مال قلیل ہو یا مال کثیر ہو، یعنی زیادہ ہو یا کم ہو، تم نے اس میں ثواب ہے،
تم نے خرچ کرنا ہے، اور خرچ کس پر کرنا ہے؟ کہا والدین پر، سب سے پہلا حق ماں باپ پر، نمبر 2 پھر رشتہ دار، پھر نمبر 3 یتیم، نمبر 4 مسکین، اور نمبر 5 مسافر۔ تمہارے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو تم پہلے ماں باپ پر خرچ کرو، پھر اور بھی تم چاہتے ہو میں خرچ کروں تو رشتہ داروں کو دو، اور اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہارا جذبہ اور نیکی میں بڑھنا چاہتا ہے تو یتیموں کو ڈھونڈو، اور تمہیں ہے مسکینوں کو، مسافروں کو۔ یہ 5 لوگوں کا بتا دیا، اور آخر میں کتنا زبردست بتا دیا کہ وما تفعلوا من خیر، تم جو کچھ نیکی کرو گے، بھلائی کرو گے، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ کرو گے، یتیم کے ساتھ کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ کرو گے، کبھی ان سے یہ توقع نہ رکھنا کہ یہ ہماری عزت کریں، یہ ہماری واہ واہ کریں۔ ماں باپ کے لیے بھی کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اب اولاد کما رہی ہے تو ماں باپ جھک کر رہے، نہیں، بلکہ تم جو کرو بھول جاؤ، اب اللہ جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ کتنا زبردست بتا دیا کہ اللہ جانتا ہے، جس کے لیے کیا اگر اس سے صلہ لینا ہے تو پھر تمہیں وہ قیامت کے دن سب کچھ دے گا، اور اگر تمہیں دنیا والوں سے چاہیے تو پھر قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آخر میں 1 منٹ ہمارا رہ گیا، اس آیت کو مکمل کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں پہلے جہاد کے بارے میں بتایا گیا، جہاد فرض ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں۔ اگر کافر مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ورنہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جہاد فرض کیا گیا، لیکن تمہاری طبیعت اس کو ناگوار سمجھتی ہے اور تمہارے اوپر شاک ہے، تو میں طبعی طور پر اب یہاں پر ایک فارمولہ دے دیا۔ جہاد کے ذریعے ہماری پوری زندگی کا ایک فارمولہ بھی ہے، یہ اتنا بہترین فارمولہ ہے، کوئی شادی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی، اور کوئی بزنس بھی کرتا ہے، کبھی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، انسان پوری زندگی میں اس قرآن کی آیت کو اگر پیش نظر رکھے اسے اتنا صبر ملتا ہے، اتنا صبر ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے مالک تو نے جو کیا ہے بہتر کیا ہے۔ سنیے اب کیا، اس میں صرف مختصر کہوں گا لیکن آپ غور کیجئے گا تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں بتایا گیا کہ تمہیں طبعی طور پر کوئی چیز ناگوار محسوس ہوتی ہے، اس بات کی علامت نہیں کہ وہ چیز ناپسندیدہ اور نقصان دہ ہو، یعنی ہمیں ناپسند لگتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ نقصان دہ ہو۔ اس کی مثال علماء نے دی، جیسے کڑوی دوائیاں ہوتی ہیں، انجیکشن ہوتا ہے، آپریشن اللہ نہ کرے کسی کا جیسے بائی پاس ہوتے ہیں، کئی پورا آر پار چیر دیا جاتا ہے ڈاکٹر، تو پہلے بڑا ڈر لگتا ہے لیکن پھر کروانا پڑتا ہے۔ اگر وہ آپریشن نہ کروائے، انجیکشن نہ لگوائے، کڑوی دوائی نہ کھائے، لیکن اس کو لگ رہا ہے میں کیسے کھاؤں، لیکن کھائے گا تو اب اس میں فائدہ ہے، تو آپریشن کروائے گا تو بیماری صحیح ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا تمہیں ناپسند ہے لیکن تمہارے حق میں یہ اچھی ہے۔ اسی طرح کہا کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ تمہارے حق میں بھی اچھی ہو۔ پھر اس کی مثال دی، کیسے؟ جیسے بچے کو پڑھائی کرنا اچھا نہیں لگتا، ہر وقت بچہ چاہے گا میں کھیلوں، شوگر کے مریض کو مٹھائی پسند ہو، تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ یہ ان کے لیے مفید بھی ہو اور نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ ان کے لیے نقصان ہے۔ بچے کے لیے پڑھائی ضروری ہے، آج نہیں سمجھتا لیکن جب ماں باپ پڑھا دیتے ہیں تو پھر قدر ہو جاتی ہے کہ اس وقت مجھے سمجھ میں نہ آیا تھا لیکن آج میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو کہا گیا اے مسلمانوں تم اپنی سوچ کا مدار بدلو، تم یہ نہ سوچو کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، بلکہ اس میں یہ دیکھا کرو کہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر جب بھی کوئی کام کرو یہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر کر ڈالو، پھر تم یہ نہ دیکھو اس میں اچھا برا کیا ہے۔ جس چیز کا حکم دیا جائے وہ ہر حال میں اللہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور جس چیز سے دین میں منع کیا گیا وہ ہر حال میں ہمارے لیے بری ہے، ہم اسے کتنا ہی اچھا سمجھتے ہوں وہ ہمارے لیے
کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. یہ ایک پیمانہ دے دیا. آج مکمل ایک رکوع ہم نے سماعت کیا. اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے سیکھنے سکھانے میں اخلاص عطا فرما. ہمیں سیکھنے سکھانے کا سلیقہ عطا کر دے. رب کریم سمجھنے سمجھانے کا طریقہ عطا کر دے. رب کریم ہمیں باعمل بنا دے، باحیا بنا دے، ہمارے کردار کو مضبوط کر دے. رب کریم ہمارے ظرف کو وسیع کر دے، ہمارے اندر سے ساری برائیاں دور کر دے. قرآن کا فیضان عطا کر دے، قرآن کا نور عطا کر دے، قرآن کی برکتیں عطا کر دے، قرآن کی رحمتیں عطا کر دے. اس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ ان سب کے گھر والوں پر، ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، اور ان کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں. آج حج کا دن ہے، عرفات سے لوگ مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہیں. اے اللہ ان حاجیوں کا صدقہ جو اپنی دعاؤں میں پوری امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان دعاؤں کے صدقے کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما. آج کی مقدس رات کا صدقہ ہمیں ہر سال حج مبرور، عمرہ مقبول کی زندگی میں بار بار سعادت عطا فرما. وصلی